ہمارے یہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ جیب میں رقم تو حرام کی ہوتی ہے لیکن مارکیٹ میں گوشت حلال تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے، حلال گوشت کہاں ملے گا؟ تو اس حوالے سے فرمائیے گا وہ کون کون سے جانوروں کا گوشت ہے کہ جو حلال ہے اور اس کا شرعی ضابطہ؟ بہت پیاری آپ کی تبسم ریز آپ کے چہرے کو دیکھ کر مجھے اصل میں بڑا آپ کی اطمینان ملا۔ تمہید جو تھی وہ ماشاءاللہ لاجواب تھی، میں تو سمجھا شاید وہ پیسے حرام کے بارے میں آپ نے ایک دم گھوم کے آئے ہیں۔ اب اس پر مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت عمدہ اصلاح فرمائیں گے ناظرین کی۔ دیکھیں آپ نے چونکہ جانوروں تک اس کو مقید کر دیا تو وہیں تک پھر میں جواب کو بھی مقید رکھوں گا۔ اس میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ جو کیلے والے جانور ہوتے ہیں نا، جن کے لمبے کیلے ہوتے ہیں اور وہ شکار کرتے ہوں باقاعدہ، وہ سب درندے کہلاتے ہیں اور وہ سب کے سب حرام ہیں۔ اس میں کتا آ گیا، بلی ہے، شیر ہے، چیتا ہے، سب کچھ۔ اچھا، اونٹ کے بھی کیلے ہوتے ہیں لیکن یہ شکار نہیں کرتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح فرما کے تناول فرما کے اس کی حلت واضح فرما دی ہے۔ انسان کے بھی کیلے ہوتے ہیں اور یہ شکار نہیں کرتا تو حلال ہونا چاہیے، لیکن اس کی حرمت کی وجہ سے اور اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فضیلت سے نوازا ہے، اس وجہ سے اس کا کھانا وغیرہ حرام ہوگا۔ اچھا، اسی طرح کتا اگر شکاری ہے، وہ بالکل معلم ہے، تربیت یافتہ ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چھوڑا اور وہ کتا جا کر پکڑ لیتا ہے کسی جانور کو اور سیدھا اس کے پاس جاتا ہے، اور وہ پانی کے علاوہ بری جگہ پر ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور کتا نہ ہو، تو اب چاہے وہ مر جائے، اچھا آپ پہنچے دیکھا تو جانور مر چکا ہے، مثلا ہرن تھا، وہ بھی آپ کے لیے طیب ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو، میتا کو منع فرمایا، یہ حلال طیب ہوگا۔ لیکن یہ قیودات ضروری ہیں، ایک تو وہ معلم کتا ہو، یہ نہیں کہ گلی کا کتا خوش کیا آپ نے، وہ کسی خرگوش کو پکڑ لیا، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تربیت یافتہ کتا، تربیت یافتہ ہو۔ دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چھوڑا ہو۔ تیسرا پانی کا اس لیے فرمایا کہ اگر آپ وہاں پہنچے اور وہ مرا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے ڈوب کے مرا ہو، کتے کے پکڑنے سے نہ مرا ہو۔ دوسرا کتا وہاں موجود نہ ہو، کیونکہ آپ نے اپنے کتے کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا، دوسرے کتے کو تو بسم اللہ پڑھ کے نہیں چھوڑا تھا، ہو سکتا ہے اس نے مارا ہو، اور یہ سیدھا شکار کی طرف گیا ہو، یہ قید لگائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کہیں اور بھاگ گیا پہلے اور پھر شکار کی طرف گیا تو آپ نے جو بسم اللہ پڑھی تھی شکار کے لیے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی، وہ کیونکہ وہ آپ کی بسم اللہ والے معاملے میں تو کسی اور طرف چلا گیا۔ جی ہاں، تو جب یہ شکاری کتوں سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، شیوخ خاص طور پر وہ چھوڑ دیتے ہیں خرگوشوں کے پیچھے، اس کی ویڈیوز آتی ہیں، اکثر ویڈیوز آتی ہیں، تو وہ طیب اور حلال ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ پہنچے اور وہ زندہ ہے تو پھر ذبح شرعی بھی کر لیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کر لیں، مر بھی جائے وہ جانور جو ہے، ہاں، لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے مر گیا تب بھی طیب ہے، کیونکہ آپ نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو کتے کو چھوڑا، یہ ذبح کے قائم مقامی ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لے دیا گیا، اس میں پھر وہ شامل کر لیتے ہیں ان جانوروں کو جو غوث پاک کے نام پر یا خواجہ صاحب کے نام پر کاٹے گئے۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ یہ جانور طیب اور حلال ہیں، اس میں بیسک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور صرف اللہ کے لیے ذبح کیا جائے گا، اللہ کا قرب ہی مقصود ہوتا ہے، ثواب بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا، بوقت ذبح اللہ کا نام ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ بتائیں اس میں حرمت کی کون سی چیز آ گئی؟ یہ تو جو وما اہل بہ لغیر اللہ فرمایا، اس کا پس منظر یہ تھا کہ وہ کفار جو تھے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیتے تھے، لات کے نام پر، منات کے نام پر، عزا کے نام پر، وہ حرام تھا۔ اب یہ نیاز تو اگر ہم یہ کہیں جی غوث پاک کی نیاز اور آپ کہیں کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام ہے، تو یہ ہر جگہ، ایک تو ہر چیز کے لیے نہیں ہے، ذبیحہ کے لیے تھا۔ دوسرا اگر ماں سے مراد عموم لے لیں تو پھر آپ کی قربانی کے جانور کھڑا ہے، بولیں یہ کس کا ہے؟ اب یا تو بولیں اللہ کا ہے، اللہ کا ہے تو ہاتھ صاف ہو جائے گا اس پہ فوراً کہ بھی تو اللہ کا، کوئی بھی لے جائے، اور اگر آپ کے چودھری صاحب کا ہے تو آپ نے غیر اللہ کا نام لے دیا، اس کی تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بیوی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بیوی کس کی ہے، معاذ اللہ یہ کہیں گے اللہ کی بیوی ہے، تو کہہ نہیں سکتے، بہت بڑا آدمی کا نام لیں گے، غیر اللہ کا نام لے دیے، بیوی حرام ہونی چاہیے۔ یعنی یہ اگر ماں کا عموم لے لیا جائے تو پھر تو ہر چیز حرام ہو جائے گی، اس کو ذبیحہ تک ایک تو محدود رکھنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اولیاء کرام کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، صرف ثواب کا ایصال مقصود ہوتا ہے، تو لہذا وہ جانور بھی طیب اور حلال ہوں گے۔ اچھا، ہاتھی کے بارے میں فرمایا، اس کے اندر اختلاف ہے علماء کا کہ اس سے جو بڑے دانت ہیں کیلے والے ہیں کہ نہیں، اس لیے اس میں حرمت رکھی گئی ہے۔ بندر کو بھی منع کیا گیا، اگرچہ مصر کے بعض علماء نے بندر کے کھانے کا جواز رکھا ہے کہ بندر، لیکن یہ بندر بعض شکاری بھی ہوتے ہیں، چمپینزی کو باقاعدہ اگر آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں، یہ دوسرے بندروں کا شکار کرتے ہیں اور یہ کھاتے ہیں اس کو باقاعدہ، تو بہرحال بندر بھی منع ہے۔ گھوڑے کے بارے میں بھی کچھ؟ جی ہاں، گھوڑا جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں، جی ہاں، گھوڑا بالکل طیب اور حلال ہے، بشرطے کہ اصلی ہو،
ہماری طرح نہیں، وہ 3 ٹانگیں سیدھی ہوتی ہیں، ایک ٹیڑھی ہوتی ہے، وہ علامت ہوتی ہے بعض اوقات کی وہ کوئی گڑبڑ سی پیدا ہوا ہے۔ تو جو صحیح نسل گھوڑے ہوتے ہیں وہ بالکل طیب اور حلال ہیں۔ ان کو اگر منع کیا گیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط آلہ جہاد ہونے کی بنا پر منع کیا تھا کہ اگر لوگ کثرت سے کھاتے رہیں گے تو آلہ جہاد میں تقلیل پیدا ہوگی اور جہاد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ میں UK گیا تو وہاں پہ ایک مسئلہ بڑا زیر بحث، بھئی کچھ برگر آئے اس میں گھوڑے کا گوشت ملا ہوا ہے، اب سارے فتوے لگا رہے ہیں امام کی امامت درست نہیں ہے اس کی ہے، تو ان کو سمجھایا کہ بھئی فی نفسی ہی گوشت طیب حلال ہے۔ گدھا جو ہے اس میں اختلاف ہے اس کی حلت اور حرمت کے بارے میں، لیکن حمار اہلی جو گھریلو گدھا ہے اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اس کا گوشت نہ کھایا جائے اور گدھی کا دودھ نہ پیا جائے۔ بعض خواتین ٹی وی پر بیٹھ کر گدھی کے دودھ کو حسن جمال بڑھانے کے لیے کہہ رہی ہے پی لیجیے آپ، لیکن یہ منع ہے۔ ہاں، جو حمار وحشی ہوتا ہے جنگلی گدھا، اس کا گوشت طیب اور حلال ہے کیونکہ وہ ضابطے کے تحت نہیں آتا جس میں حرمت لگ رہی۔ جی پہلے تھوڑا سا میں وہ جانوروں والے مسئلے میں ایک مسئلہ رہ گیا تھا وہ کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک اس میں ضروری یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جانور مزکا ہو، یعنی اس کو شرعی لحاظ سے ذبح کیا گیا ہو۔ اگر شرعی لحاظ سے ذبح نہیں کیا گیا تو وہ مردار کہلاتا ہے۔ اس میں اب یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ باہر کے ملکوں کے اندر جو مرغیاں وغیرہ ہیں یہ شرعی لحاظ سے ذبح ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ ویسے تو فی نفسی مرغی کھانا جائز ہے، تو اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے اگر آپ تحقیقات کی طرف جائیں تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، ہر شخص تحقیق کر نہیں سکتا۔ تو اس میں اجمالی طور پہ ہم یہی بھی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی مسلم کے سٹور پر جاتے ہیں تو وہاں تحقیق کی بھی حاجت نہیں، آپ اس سے خرید سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اطمینان قلب کے لیے پوچھ لیں کہ بھئی یہ حلال ہے نا، وہ کہے حلال ہے تو بس آپ کھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو پوری تحقیق کریں گے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پھر سعودی عرب یا باہر کے ملکوں میں تحقیق کیوں، زیادہ تو پاکستان میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ گٹکا، یہاں پہ گٹکا اور دھنا دھن چھریاں چل رہی ہیں، وہ منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی۔ شادی بیاہ کے اندر اگر 500 مرغیاں کا آرڈر ہے، ہماری نالج کے مطابق 50 60 70 تو مردار ڈال دیتے ہیں اس کے اندر۔ ابھی پکڑی گئی ہیں، آپ نے ٹی وی پہ خبر، سینکڑوں مرغیاں مردار۔ تو یہاں تو بدرجہ اولا تحقیق کرنی چاہیے، لیکن ہر متقی پرہیزگار بھی یہاں پر جو ہے نا دیکھے گا 4 6 رانے رکھی ہوں گی اس 2 کھائے گا 3 کھائے گا 3 پھک جائیں گی، لیکن وہ رانے وہ کیوں تحقیق کرتے ہیں؟ اور کتے کی مشکل خبریں آتی ہیں اخبارات میں، کروڑوں روپے کی گدھے کی کھالیں پکڑی گئی، سوال پیدا ہوا گوشت کہاں گیا؟ وہ ماشاءاللہ ہمارے شکم میں گیا ہوگا کسی نہ کسی صورت میں۔ یہ مسئلہ ہے جہاں یہاں اتنی بے احتیاطیاں ہوں، یہاں تقویٰ کیوں نہیں ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ لوگوں کی زندگی کو تنگ کرنے کے بجائے جہاں پر مسلمان بیچ رہا ہے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ باقی اگر کوئی تقوی اختیار کرنا چاہے تو اصول شرع یہ ہے کہ تقوی اپنی ذات تک محدود رکھیں گے، آپ کسی پر فتویٰ جاری نہیں کریں گے۔